اصل میں سر کمزوری ہوتی نہیں ہے بلکہ کمزوری کو ہم اپنے اوپر سوار کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن اصل میں ہے کیا؟ اس کا کوئی علاج حکمت میں بھی ہے؟ 80% لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کے لیے سوشل میڈیا کا غلط استعمال اور زیادہ استعمال۔ اب آپ روزانہ کے اعتبار سے گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ذہن فوری طور پر اس طرف جائے گا کہ جیسے یہ کر رہے ہیں میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ مردانگی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنی ٹائمنگ ہو جائے یا مرد کا عضو تناسل اتنا ہونا چاہیے، تو اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آرٹیفیشل چیزیں ہیں۔ آرٹیفیشل چیزیں ہیں۔ بلڈ پریشر ایک بیماری نہیں ہے بلکہ علامت ہے۔ اچھا، گردوں کا مریض ہوگا اس کو بی پی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جگر کا مریض ہے اس کو بی پی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے ہم بستری کرنا اس کا نقصان نہیں ہے، لیکن اگر وہی آپ غلط طریقے سے کریں گے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو نیچرل جو ٹائمنگ ہے وہ 3 منٹ سے لے کر 9 منٹ تک ہے، اس میں عورت کی سیٹسفیکشن بھی ہو جاتی ہے اور مرد و عورت کا ملاپ بھی ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہے تب بھی آپ کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں، مردانہ کمزوری کا۔ ایسی اگر آپ موٹاپا زیادہ ہو جائے تو موٹاپا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور جناب دیواریں یا اخباریں دیکھیں تو ایک ہی چیز جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھی ہوئی نظر آتی ہے کہ شادی جس سے مرضی کروائیں، مردانہ کمزوری کا علاج ہم سے کروائیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر جگہ یہی ایڈ چل رہے ہیں کہ مردانہ کمزوری کا علاج یہ حکیم صاحب بہت اچھا کرتے ہیں۔ اور جناب بہت سارے نوجوان جو ہیں پیسہ بھی لٹوا لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ جیسے پہلے کہتے تھے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، لیکن اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاندانی حکیم، کوالیفائڈ مستند حکیم موجود ہیں، حکیم محمد اسماعیل صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ سر، جب اتنے اشتہارات ہم دیکھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تمام پاکستانی مرد جو ہیں وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اتنی کمزوریاں ہیں ہم میں؟ اصل میں سر کمزوری ہوتی نہیں ہے بلکہ کمزوری کو ہم اپنے اوپر سوار کر دیتے ہیں، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور انسان کے اندر جو ایک ہرس پیدا ہوتی ہے نا، بار بار ایک چیز کو مسلسل دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے، اور ذہنی طور پر سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اور نوجوانوں کے غلط چیزوں کے اندر لگنے کی وجہ سے اس میں کئی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہاتھ کا استعمال زیادہ ہو گیا اور جسمانی طور پر انسان کمزوری کا شکار ہو گیا۔ ایسے ہی پھر معدے کے مسائل ہیں، ڈپریشن کے مسائل ہیں، یعنی مختلف قسم کے مسائل کی وجہ سے نا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر طرح کی کمزوری کا شکار ہوں۔ ڈپریشن سے ہم سٹارٹ کرنا چاہیں گے، کیونکہ جس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی ڈپریشن میں ہے، جس کی نہیں ہو رہی وہ بھی ڈپریشن میں ہے، تو ان کو دیکھنے والا بھی ڈپریشن میں۔ یہ ڈپریشن اصل میں ہے کیا؟ اس کا کوئی علاج حکمت میں بھی ہے؟ سر، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے یا کسے کہا جاتا ہے ڈپریشن۔ صرف عام طور پر ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نا یا سوالات کیے جاتے ہیں کہ بھئی پیسہ نہیں ہے تو ڈپریشن ہے، اولاد نہیں ہے تو ڈپریشن ہے، یا چھوٹی سی بیماری آ گئی، کوئی گھریلو جھگڑا ہو گیا تو اس کو ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ ڈپریشن نہیں ہوتا۔ اچھا، ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں بندہ خیالات، اس کے جو تفکرات ہوتے ہیں وہ کسی جگہ یعنی وہ سکون سے نہیں رہتا، ہر وقت خوف، اداسی اس پر چھائی رہتی ہے، تو یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے جو یعنی جس کو ڈپریشن حقیقتاً کہا جاتا ہے۔ اور اگر پاکستان کے اعتبار سے دیکھیں نا تو 80% لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کے لیے سوشل میڈیا کا غلط استعمال اور زیادہ استعمال۔ جتنا وہ زیادہ استعمال ہوگا، غلط استعمال ہوگا، تو اس سے آپ کا ڈپریشن بڑھے گا، کیونکہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن کے اندر اس کے خیالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو دن کے اندر آدمی اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اب جب سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوگا تو دل کے اندر غلط قسم کے خیالات پیدا ہوں گے، جس سے نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی وہ مشتزنی کی طرف جائیں گے، غلط چیزوں کی طرف جائیں گے۔ اب یہ جب کیفیت پیدا ہوگی تو پھر دل کے اندر اداسی، بے چینی، خوف، یہ کیفیات پیدا ہوں گی کہ اگر میں شادی کروں گا پتہ نہیں مجھ سے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ایسا بھی کچھ آ جاتا ذہن میں؟ لازمی بات ہے، جب آپ ذہنی طور پر کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، اب آپ روزانہ کے اعتبار سے گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے ناپسند، پورنوگرافی اگر ایک بندہ مسلسل دیکھ رہا ہے تو ذہن فوری طور پر اس طرف جائے گا کہ جیسے یہ کر رہے ہیں میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ صحیح۔ حالانکہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی مردانگی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنی ٹائمنگ ہو جائے یا مرد کا عضو تناسل اتنا ہونا چاہیے، تو اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آرٹیفیشل چیزیں ہیں، آرٹیفیشل چیزیں ہیں، عارضی طور پر ان میں ایڈیٹنگ کر کے یا ان میں مختلف ایسی ادویات استعمال کی جاتی ہیں جو انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، اگر ڈپریشن ہے، ڈپریشن کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے آپ کے معدے پہ، اس آدھی معدے کے امراض بھی شروع ہیں، پھر آپ کی جو خوراکیں ہیں ملاوٹ شدہ ہیں، پھر ماحول اتنا آلودہ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈپریشن کا بھی تعلق معدے سے؟
سر یہاں پر دو چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ ڈپریشن کی وجہ سے معدے کا مسئلہ بنتا ہے یا معدے کی وجہ سے ڈپریشن کا مسئلہ بنتا ہے. اچھا. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جس کا معدہ خراب ہوگا, ڈسٹرب ہوگا, جسم کے اندر گیسز پیدا ہوں گی, اس کو ایچ پیلوری معدے کا السر بنے گا, تو کرتے کرتے نا وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. اچھا. اور بعض کیسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں, بہت زیادہ سوچتے ہیں, آپ خوف کا شکار ہیں, کسی سے بات کرنے کو آپ کا دل نہیں کرتا, صحیح. 3 بندے کہیں پر بیٹھے ہوں تو آپ وہاں اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتے, صحیح. کسی سے بات کرنے کو بندے کا دل نہیں کرتا, تو اگر یہ کیفیت ہو تو کرتے کرتے بندہ معدے کا مریض بھی بن جاتا ہے. اچھا. یعنی معدے کی وجہ سے ڈپریشن اور ڈپریشن کی وجہ سے معدے کا مسئلہ نارملی چلتا رہتا ہے. لیکن عام کیسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کا معدہ خراب ہو اس سے وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. صحیح. اب اس کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہم 2 اعتبار سے علاج کر سکتے ہیں. یا تو غذائی اعتبار سے پرہیز ایسا کریں کہ ہمارا علاج مکمل ہو جائے, ہمارا معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے, صحیح. اور ڈپریشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. صحیح. یا پھر ادویات, ایسی تھینٹک ادویات استعمال کی جائیں. اگر ہم اپنی حکمت کے اعتبار سے بات کریں, ایلوپیتھک کے اندر, انگریزی ادویات کے اندر دماغ کو سن تو کر دیا جاتا ہے, یعنی علامت کو دبا دیا جاتا ہے, لیکن پراپر صحیح طریقے سے اس کا مکمل علاج نہیں کیا جاتا. صحیح. ہم اپنے مرض کی تشخیص کے اعتبار سے اگلے بندے کو مسئلہ کیا ہے اور کس وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے, ہم اصل سبب کو لیتے ہیں اور اصل سبب کے اعتبار سے ہم اس کا علاج کرتے ہیں. جب اصل سبب کا علاج ہوگا, جب بیماری اصل جڑ سے ختم ہوگی, تو اس کی علامات خود بخود رفع ہو جاتی ہیں. حکیم صاحب اب آگے بڑھتے ہیں کہ ساتھ ہی یہ بی پی کا, بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, شوگر, ہر دوسرا بندہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ شوگر کا مریض ہے. تو اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے گا, شوگر کا جو مریض ہے, کیا شوگر کا حکمت میں کوئی علاج ہے؟ کہنے میں آتا ہے کہ شوگر کا مریض جو ہے اس کو تمام خواتین جو ہیں وہ بہنیں نظر آتی ہیں, یعنی کہ اس کا شادی کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. کیا شوگر کے پیشنٹ کو شادی کرنی چاہیے؟ اچھا سر, 2 سوال ہیں آپ کے, ایک بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور دوسرا شوگر کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلڈ پریشر وہ بیماری نہیں ہے. اچھا. عام طور پر ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ بلڈ پریشر ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں. بلڈ پریشر ایک بیماری نہیں ہے بلکہ علامت ہے. اچھا. گردوں کا مریض ہوگا اس کو بی پی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, جگر کا مریض ہے اس کو بی پی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, صحیح. کوئی دل کا مریض ہے اس کو بی پی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, پھیپھڑوں کے مسائل ہیں اس کو بی پی کا مرض ہو سکتا ہے. اچھا. اگر آپ کسی دوست کو اپنے سامنے بٹھائیں, اس کو 4 گالیاں دیں, بالکل نارمل ہوگا, لیکن گالیاں دینے کے بعد اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت بھی ہوتی ہے. اب اس سے پتہ یہ چلا کہ بلڈ پریشر ایک علامت ہے, ایک بیماری نہیں ہے. اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے, ایک بندہ کہتا ہے میں بی پی کے ہائی ہونے کا مریض ہوں, تو ہم اس کو بی پی کی ڈوز دینا شروع کر دیں, تو اس میں عقل مندی نہیں ہوتی. اچھا. دیکھنا یہ چاہیے کہ کس وجہ سے اس کا بی پی ہائی ہو رہا ہے یا کس وجہ سے اس کا بی پی لو ہو رہا ہے. عام طور پر کسی بندے کو غصہ آتا ہے نا, تو اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو پانی پلاؤ. حدیث کے اندر بھی آتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آئے تو یا تو وہ اپنی حالت بدل دے یا اس کو پانی پلانا چاہیے. پانی ایسے ہے جیسے آگ پر پانی بندہ چھڑکتا ہے تو آگ ختم ہو جاتی ہے, ایسے ہی جب غصے کرنے والے کو جب پانی پلایا جاتا ہے نا, تو اس کا غصہ ڈھیلا ہو جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے, وہ ختم, اس کا غصہ ہو جاتا ہے. تو اب سب سے پہلی چیز, جو بی پی کا مریض ہوگا نا, اس کے جسم میں پانی کی کمی ضرور ہوگی. صحیح. اگر اس کو پانی آپ زیادہ پلائیں, فوراً پلائیں, فوری طور پر اس کا بی پی نارمل ہو جائے گا. اور اگر ادویات کے اعتبار سے ہم نے ایک بہترین قسم کا نسخہ بنایا ہوا ہے جو بلڈ پریشر ہائی پر بھی اور اللہ کے فضل سے لو دونوں کے لیے علیحدہ نسخے ہیں, اگر اس کو استعمال کروایا جائے تو دونوں امراض سے مکمل طور پر نجات حاصل کی جا سکتی ہے. اگر بی پی آپ کا ہائی ہو رہا ہے اور آپ نے باقاعدہ نوٹ کیا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے, تو اصل مرض کا علاج کرنے کے بعد پھر بھی اگر آپ کا بی پی ہائی ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے سبز الائچی, سندل سفید, چھوٹی چندن, سفید زیرہ اور کالی مرچ, یہ 5 چیزیں لے کر, ہم وزن لے کر اس کا پاؤڈر بنا کر 500 mg والے کیپسول بھر لیں اور صبح شام ایک کیپسول کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کروانا ہے. چند دن لگاتار استعمال کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بی پی بالکل نارمل ہو جائے گا. ایسی اگر آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے تو تخم اسپند اور مگھاں, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو پنسار سے بآسانی مل جاتی ہیں اور بالکل سستی ہیں. یہ لے کر ان کے کیپسول بنا لیں 500 mg پاؤڈر کر کے, اور صبح شام ایک کیپسول استعمال کروائیں کھانے کے بعد پانی کے ساتھ. اللہ کے فضل سے بی پی کے لو ہونے کا مسئلہ بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ تو ہو گیا بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ, میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائیں. اب شوگر, عام طور پر جب انسولین کی مقدار زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے یا ہمارا لبلبا صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا یا خون کے اندر شوگر کا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ شوگر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن شوگر کی کئی قسمیں ہیں. ایک حقیقی شوگر ہوتی ہے, ایک شوگر ایک کاذب ہوتی ہے. حقیقی شوگر کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو نارمل رکھا جا سکتا ہے, کنٹرول رکھا جا سکتا ہے. لیکن عام طور پر 50 to 60% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو شوگر کاذب ہوتی ہے
اور ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی. اب ایک بندے نے اچھی خاصی مٹھائی کھائی ہوئی ہے, کوئی میٹھا کھایا ہوا ہے, جا کر ٹیسٹ کروایا تو وہ کہیں گے بھائی تمہاری شوگر تو کہاں پہنچی ہوئی ہے. صحیح. حالانکہ وہ نیچرلی طور پر شوگر کا مریض نہیں ہوتا, لیکن عارضی طور پر شوگر اس کے جسم میں زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو شوگر کا مریض سمجھا جاتا ہے. صحیح. تو سب سے پہلی تو یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے شوگر ہے تو پراپر اس کا چیک اپ کروا لیں کہ واقعی حقیقتاً شوگر ہے یا نہیں ہے. صحیح. دوسری چیز آپ نے یہ پوچھی کہ جو شوگر کا مریض ہے اس کو ساری بہنیں لگتی ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ شوگر کا مریض بھی نارمل زندگی گزار سکتا ہے جیسے ہم لوگ گزارتے ہیں. صحیح. اور اتنی بڑی بیماری نہیں. ہاں اگر شوگر کو اپنے اوپر آپ سوار کر لیں تو وہ بڑی بیماری بن جاتی ہے. اور جو شوگر کا مریض ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے نارملی طور پر, قوت باہ کے اندر بھی کمی آتی ہے. صحیح. لیکن 2-3 چیزیں آج کے اس پروگرام کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا, جس سے ایک تو شوگر کے مریضوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو شوگر کا لیول ہے بالکل نارمل رہے گا. صحیح. اور دوسرا اگر ان کو قوت باہ کا مسئلہ بن رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا. واہ زبردست. تو اس میں سب سے پہلی چیز, اگر آپ کا شوگر کنٹرول نہیں ہو پا رہا اور آپ اس کو شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور بغیر دواؤں کے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, تو کریلے کا جوس بہترین قسم کی چیز ہے. روزانہ کے اعتبار سے آپ پی سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا. اگر جوس پینا مشکل ہو آپ کریلے کا سالن استعمال کریں. صحیح. آپ بھنڈی کا سالن استعمال کریں. اچھا. ہمارے علاقوں کے اندر چنگا کے نام سے ایک سبزی آتی ہے, چنگا کھایا جاتا ہے, بڑی کڑوی ہوتی ہے, کڑوی ہوتی ہے, تو اس کا استعمال کریں تو وہ اللہ کے فضل سے آپ. یہ کریلے کا جوس آپ نے کہا یہ تو نارمل ہے, لاہور شہر میں بھی مل جاتا ہے. کتنی مقدار میں وہ جو جوس پینا چاہیے؟ روزانہ کے اعتبار سے 1 گلاس, نارمل جو شیشے کا گلاس ہوتا ہے, جی جی, 1 گلاس کافی ہے روزانہ کے اعتبار سے. کسی وقت بھی اس کو پیا جا سکتا ہے. 1 کریلا کافی ہے اس میں؟ 2 سے 3 کریلے لگ جاتے ہیں 1 گلاس بننے میں. اچھا, یعنی کہ جوس نکالنا ہے, اس کا جوس نکال کر اس کے دونوں طریقے کیے جا سکتے ہیں. پانی ڈال کر اس کا جوس بنائیں, وہ تھوڑا وہ گرینڈ اس کو کیا جاتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. پھر اس کو چھان کر استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح. جس طریقے سے آپ کی طبیعت مزاج آپ کا ساتھ دے اس اعتبار سے استعمال کریں گے. شروع کے اندر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو پینا. تو اس جوس سے ایک تو شوگر کنٹرول ہوگی, دوسرا جو مردانہ کمزوری ہے وہ بھی ختم ہو وہ بھی آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائے گی. ساتھ میں 2 چیزیں آپ نے کرنی ہیں. کالے چنوں کا شوربہ, اچھا, اس کا استعمال کریں شوگر والے مریض. اور ساتھ میں جو بیسن کی روٹی ہے, گندم کی روٹی کا استعمال نہ کریں. بیسن کی روٹی ان کے لیے بہت اچھی ہے. قیمہ بنا کر استعمال کریں چھوٹے گوشت کا, تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے اگر وہ افورڈ کر سکیں اس اعتبار سے استعمال کریں. اور اپنی لائف کو تھوڑا سا سمپل کر دیں. صبح کے وقت 1 گھنٹہ تیز واک کریں. صحیح. دن کے وقت میں ہلکی پھلکی کوئی غذا استعمال کریں, اس میں بیسن کی روٹی ہے اس کا استعمال کریں. ساتھ میں سلاد کا استعمال ہے, چٹنی کا استعمال ہے, اس کا استعمال کریں. اچھا. عام طور پر پہلے زمانوں کے اندر لوگ ٹماٹر کی چٹنی اور یعنی مرچ وغیرہ ڈال کر استعمال کرتے تھے. آج کل اس کی جگہ کیچپ نے لے لی ہے. ہم بچوں کو لنچ کے اندر روٹی دینے کی بجائے میکرونیز دیتے ہیں, نوڈلز دیتے ہیں, اس کا بھی اثر پڑتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ دوائیں کھانے سے ڈرتے تھے کہ بھئی ہم نے دوائیں استعمال نہیں کرنی. اب آج کل 1000 روپے کا کیپسول جاتے بھی ہیں اور لے کر آتے بھی ہیں دوا کو استعمال کرنے کے لیے, لیکن 1000 قدم پیدل نہیں چلا جاتا. صحیح. یعنی ہم نے جو نیچرل طور پر جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند تھیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو صبح کی واک بہت ضروری ہے. دن کا کھانا نارمل ہو, سلاد کا استعمال زیادہ ہو. اگر آپ جو شوگر کے مریض ہیں فروٹ وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیں تو سنگترے کا استعمال ان کے لیے بہت اچھا ہے. کیوی کا استعمال ان کے لیے بہت اچھا ہے. لیمو کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں غذائی اعتبار سے میں نے کالے چنے کا شوربہ اور قیمہ وغیرہ کا استعمال بتا دیا. ان ساری چیزوں کو استعمال کرنے سے آپ نیچرل زندگی بھی گزاریں گے اور آپ کی قوت باہ کے اندر بھی کوئی کمی پیدا نہیں ہوگی. ہر اعتبار سے آپ مکمل رہیں گے. حکیم صاحب, پہلے سنا کرتے تھے کہ بچپن, جوانی, بڑھاپا, لیکن اب دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھے جوان ہمیں نظر آتے ہیں. بظاہر وہ لگتے ہیں نوجوان, ان کی شکل و صورت ایسی جوانوں والی ہوتی ہے, لیکن وہ جو کمپلینٹ کرتے ہیں, شکایات سننے میں آتی ہیں, میرے گھٹنے کام نہیں کرتے, میری بیک میں درد ہے, مجھ سے چلا نہیں جاتا, اٹھا نہیں جاتا, کام نہیں کیا جاتا, اعصابی تناؤ, کمزوری, سارا کچھ. تو یہ کیٹیگری اب آ چکی ہے, اس کا کیا سلوشن ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں کہ کیسے پیدا ہوگی یہ والی کیٹیگری؟ اچھا سر, سب سے پہلی چیز سوچنے کی یہ ہے کہ عام طور پر جو کہا جاتا ہے نا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. ہوگا تو یہ جنت کے اندر ہی, کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوگا, وہاں پر اللہ پاک ہمیشہ کے لیے جنت دے دیں گے. لیکن ہمارے استاذوں کے استاد تھے حکیم دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فوت ہو گئے. تو ان کی شہادت ہوئی, ان کو شہید کیا گیا 120 سال کی عمر میں. اچھا. اور 120 سال کی عمر میں بھی انہوں نے 2 سال پہلے تیسری شادی کی تھی. سبحان اللہ. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر بندہ اپنی غذاؤں کو ٹھیک رکھے اور نیچرلی طور پر اپنی غذاؤں کو استعمال کرے, ایک تو بیماریوں سے بچا رہے گا, دوسرا وہ فطری طور پر 150 سال زندہ رہ سکتا ہے. اچھا. فطری طور پر 150 سال زندہ رہ سکتا ہے.
اور اگر ہم WHO کی رپورٹ پڑھیں تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کی غذائیں ٹھیک ہوں تو 80 سال کے بعد بندہ بوڑھا ہوتا ہے، 60 سال کے بعد جوان ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ لیکن ہمارے ہاں جو 20 سال کی عمر کا لڑکا ہے، اب ہمارے ہاں آتے ہیں کئی سارے نوجوان بچے بھی آتے ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں، تو 20 سال کی عمر میں ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، جوڑوں سے ٹک ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کمر کو پکڑا ہوا ہوتا ہے جی، کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی۔ اب یہ سارے کے سارے مسائل سوشل میڈیا کے زیادہ غلط استعمال کی وجہ سے، یعنی آپ کے جو خیالات اور مائنڈ کے اندر جو چیز پیدا ہو رہی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، پھر غلط کاریوں کے اندر لگتے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی مشزنی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی طور پر انسان کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر جو مادہ تولید پیدا ہوتا ہے، جو کہ خون سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک منی کا قطرہ اگر ضائع ہو وہ 100 خون کے قطروں سے بنتا ہے، تو جتنی ضائع ہوگی اس اعتبار سے آپ کو جسمانی طور پر کمزوری محسوس ہوگی۔ ایک بندہ ہٹا کٹا ہے کیونکہ مشت زنی کا نقصان زیادہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ جمع کرنا، بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے ہم بستری کرنا، اس کا نقصان نہیں ہے، لیکن اگر وہی آپ غلط طریقے سے کریں گے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو عام طور پر غلط چیزوں کے اندر پڑھ کر ہم اپنی جوانی کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور پھر شادی سے پہلے بھی مسائل ہوتے ہیں اور شادی کے بعد بھی پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سپرمز کی کمی کا مسئلہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ بنا ہوا ہے، کسی کو پس سیلز کا مسئلہ ہے، کسی کو موٹیلٹی کا مسئلہ ہے۔ مرد کے اندر مسائل نہ ہو تو عورتوں کے اندر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، کسی کو لیکوریا کا مسئلہ ہے، کسی کو اٹھرا کا مسئلہ ہے، کسی کو حیض کے مسائل ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے مسائل ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ یہ پیچھے سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور ابتدا سے ان کی نگہداشت، ان کا علاج صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسائل۔ حکیم صاحب، آپ نے ٹاپک خود سے سٹارٹ کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شادی سے پہلے کے یہ مسائل ہوتے ہیں جس میں نائٹ فال، احتلام ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو عام زبان میں ٹرک کلٹی ہونا بھی کہہ دیتے ہیں لوگ، انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمجھ آتے ہیں اچھا بھی کیا ہوا۔ پھر یہ آپ نے ماسٹر بیٹنگ کی بات کی، مشت زنی کی، یہ نوجوانوں کے اندر پایا جاتا ہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ تو حکمہ جو ہیں وہ اس کو جس طرح آپ نے ایلیبوریٹ کیا کہ بھئی 100 خون کے قطرے ہوں، ایک ضائع ہوتا ہے، یہ باتیں آپ شادی شدہ مرد کے لیے نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہی چیز تو وہ بھی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح اس کا مادہ خارج ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا جب ہوتا ہے اس کو اتنا ذہن سازی کی جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہائے میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا، مجھے تو ایک اچھا سا حکیم چاہیے جو میری زندگی بدل دے، وہ پھر اس کے پیسے ہینٹتا ہے۔ تو یہ ذرا سمجھائیں نوجوانوں کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اصل میں سر مسائل دونوں اعتبار سے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے کے بھی مسائل ہوتے ہیں اور شادی کے بعد کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نوجوانوں کے اندر یہ مسائل بہت زیادہ ہیں، کیونکہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا رواج بہت زیادہ پڑ گیا ہے۔ کہیں پر معجون لوہا پاڑ نکل رہی ہے، کہیں پر حبشی کیپسول نکل رہے ہیں، کہیں پر لکھا جاتا ہے کیپسول اندر نفس باہر، یعنی ایسی چیزوں کی بہت زیادہ تشہیر کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن کے اندر، اور پھر پورنوگرافی دیکھ دیکھ کر ہمارا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ ہماری اتنی ٹائمنگ ہونی چاہیے اور ہمارا عضو خاص کے اندر لمبائی اتنی ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور کا کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اچھا، اب مسائل دونوں اعتبار سے، شادی سے پہلے کے بھی مسائل ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اگر شادی کروں گا تو میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے، یعنی شادی سے ہی گھبراتا ہے۔ اب دونوں طرف یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، صرف لڑکے کی طرف نہیں بلکہ لڑکیوں کی طرف بھی یہ مسائل ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے دماغ کے اندر، لڑکوں کے دماغ میں ہوتے ہیں، عورتوں کے دماغ کے اندر بھی ایسے ہی مسائل چل رہے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کو بیان نہیں کیا جاتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر حیا کا مادہ رکھا ہے تو وہ زیادہ اس کو بول نہیں پاتی، تو اس وجہ سے لڑکے بہت زیادہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، پراپر طریقے سے اپنا مکمل علاج کروانا یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے میں کتنے پانی کے اندر ہوں، میری کیا کیفیت ہے۔ ایک بندے نے غلط کاریاں نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیے، مسٹربیشن وغیرہ نہیں کی اس نے، یا اپنے دماغ کو غلط استعمال نہیں کیا، غلط کاموں کے اندر اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا، تو وہ فٹ فاٹ ہوگا، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو دونوں اعتبار سے، چاہے شادی سے پہلے ہو شادی کے بعد ہو، ہر بندہ ہر اعتبار سے اپنی مکمل کیفیت کو دیکھ سکتا ہے کہ میری کیفیت آیا۔ احتلام نیچرل ہے یا کمزوری ہے؟ کیونکہ ہم نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ہیلدی ہے تو اس کو نائٹ فال ہو جاتا ہے، مطلب کہ فطرتی عمل ہے۔ حکمہ اس پہ بھی بہت ساری بحث کر کے اس کے ذہن سازی کرتے ہیں، یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ تم کنٹرول نہیں کر سکتے، تمہارا علاج میں کروں گا۔ یہ واقعی کوئی بیماری ہے احتلام؟ سر یہ بیماری نہیں ہے۔ اگر مہینے کے اندر غیر شادی شدہ بندے کو 2 سے 3 مرتبہ نائٹ فال ہو رہا ہے تو یہ بیماری شمار نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، اس کو بیماری نہیں کہا جاتا۔ ہاں، ایک بندہ روزانہ یا ہر دوسرے دن یا ہر تیسرے دن اس کو احتلام ہو رہا ہے تو اس کو بیماری کہا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے اس کا علاج بھی کیا جائے گا۔ ایسی اگر آپ کا شادی کرنے کے بعد بھی نائٹ فال ہو رہا ہے تو اس کو بھی بیماری کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کا علاج بھی ہوگا، لیکن لمبے چوڑے علاج کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر ہم جاتے ہیں بہت لمبے علاجوں کی طرف، اس میں کیا ہوتا ہے
کہ ہم نے خون کے قوام کو پتلا کرنا ہوتا ہے، یعنی خون کی سرکولیشن کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. صحیح. اب خون کی سرکولیشن کو ٹھیک کرتے کرتے ایسے بہت سارے حکماء ہیں جو مغلظات انسان کو دے دیتے ہیں، جس سے بظاہر منی گاڑھا ہونے کی بجائے خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب کلوٹنگ بن جاتی ہے، خون کی سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ تناؤ رہتا ہے، نہ ٹائمی رہتی ہے، نہ دیگر مسائل ٹھیک ہوتے ہیں. تو بالکل سادہ سی چیزوں سے علاج کرنا چاہیے. اسپغول کا چھلکا آپ روزانہ کے اعتبار سے استعمال کریں اور اللہ کے فضل سے آپ کا احتلام ٹھیک ہو جائے گا. رات سونے سے پہلے آپ نے پانی نہیں پینا، رات کا کھانا جلدی کھائیں اور اس کے بعد ہلکی پھلکی واک کریں، احتلام کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا. زبردست ہو گیا. اب مشتنی کی طرف آتے ہیں کہ مشتنی پہ بڑا ہی فوکس کیا جاتا ہے. نوجوان جو ہیں جو پہلے تو کرتے رہتے ہیں، پھر وہ جب سنتے ہیں کہ وہ ہوئے اتنے نقصان ہیں اس کے، مشتنی کے کتنے نقصان ہیں اور ان نقصانات کا تدارک بھی ہے آپ کے پاس؟ سر مشتنی کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. ایک تو انسان اپنی صحت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، اور عضو مخصوص کا مسئلہ بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. کسی کو ٹیڑھے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کو پتلے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کا نفس سکڑ جاتا ہے، یعنی صحیح طریقے سے اپنی بیوی کی حاجت کو، ضرورت کو وہ پورا نہیں کر سکتا. دوسرا اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ منی کی پیداوار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کی منی کی پیداوار کم ہوگی تو لازمی بات ہے سپرمز کا مسئلہ بنے گا، اور پھر اولاد کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ کا استعمال زیادہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے منی صحیح طریقے سے بن نہیں پاتی. اگر بنتی بھی ہے تو بالکل انتہائی پتلی اور رقیق ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر پاتا، اور دوسرا اولاد کے بھی مسائل بنتے ہیں. تو یہ مین ایسی چیزیں ہیں جو آپ ہاتھ کے استعمال سے انسان کو نقصان کرتی ہیں. اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات نئے سے بندے کو دیکھیں گے، نہ اس کی طرف اپنی توجہ فرمائیں گے جو ہاتھ کے ساتھ زنا کرتا ہو. تو اس وجہ سے اس سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ انسان جسمانی طور پر بھی اور میڈیکلی طور پر بھی انسان انفٹ ہو جاتا ہے. اچھا، اب شادی کے بعد کے مسئلے مسائل پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے، لوگ کافی پریشان بھی نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی تیاریاں بھی کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم بستری کیسے ہونی چاہیے، حکماء اس پہ کیا کہتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ لوگوں کے پاس سورس آف انفارمیشن وہی پورنوگرافیز ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے ہمارا جو اسلامی معاشرہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اصل طریقہ کار کیا ہے اس میں؟ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے؟ خاتون کی نیڈ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو سر یہ چیز ذہن کے اندر آتی ہے کہ جماع کتنی دفعہ کرنا چاہیے. ہفتے کے اندر 1 دفعہ ہو، 3 دفعہ ہو، مہینے کے اندر 10 دفعہ ہو، 20 دفعہ ہو. بالکل آسان یعنی جواب دے کر آپ کو اس بات کو سمجھا دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو سیٹسفیکشن ہو جائے، آپ کا دماغ پرسکون ہو جائے، آپ کے دل کو تسلی ہو، کام کرنے کو اور زیادہ آپ کا دل کرے اور آپ کا دل خوش ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ آپ کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے جماع کی، تو پھر آپ روزانہ کے اعتبار سے بھی جماع کر سکتے ہیں. ویسے حکماء کہتے ہیں کہ 3 سے 5 دفعہ مہینے کے اندر اگر جماع کیا جائے تو اس سے صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا. لیکن عام طور پر چونکہ پورنوگرافی زیادہ دیکھی جاتی ہے، غلط چیزیں زیادہ دیکھی جاتی ہے، تو پھر روزانہ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں. اب بندہ جب یہ کام کرے گا، تھکاوٹ اس کے اندر پیدا ہوگی، کام کرنے کو اس کا دل نہیں کرے گا، دل اچاٹ ہو جائے گا، دل، دماغ، جگر، گردے اس کے کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو جتنا جماع کرتا جائے گا نقصان اس کے اندر، یعنی نقصان بہت زیادہ ہوگا. اب ایسے سارے کے سارے لوگ جو دماغی طور پر کام کرتے ہیں، آپ کا کام بھی دماغی ہوتا ہے، تو ایسے تمام لوگوں کے اندر گرمی تری وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں کے اندر گرمی تری کم ہونا شروع ہو جائے پھر وہ کفن کا انتظام کر لیں. تو ایسے سارے لوگ جو دماغی کام کرتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی کثرت جماع سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جسم کے اندر کہ جو آپ کی گرمی ہے، تری ہے، یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسی لیے وہ جو مزدور لوگ ہیں یا سخت جان لوگ ہوتے ہیں، سخت کام کرتے ہیں، ان کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان میں یہ خشکی تری زیادہ ہو جاتی ہے. نہیں، گرمی تری ہر اعتبار سے نا، یعنی چاہے مزدور طبقہ ہو یا کوئی بھی ہو، جب ہم منی کی مقدار کو ضائع کریں گے نا تو ان کا نقصان ہوگا. لیکن عام طور پر جو مزدور طبقہ ہوتا ہے، میڈیکلی طور پر وہ فٹ ہوتے ہیں، کیونکہ سارا دن وہ کام کرتے ہیں، ہیلتھی ہوتے ہیں، اور گھر والے اعصاب ان کے مضبوط ہوتے ہیں، تو کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. اس اعتبار سے اولادیں بھی ان کی زیادہ ہوتی ہیں. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ بڑا وہ لوگ کہتے ہیں یار عضو تناسل جو ہے وہ اس کی لمبائی اچھی ہونی چاہیے، بڑے بڑے تلا آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، آئل آئے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا عضو تناسل کے سائز کو بڑا کیا جا سکتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ جو قدرتی چیز ہے سر، آپ نہ اس کو بڑا کر سکتے ہیں نہ چھوٹا کر سکتے ہیں. اچھا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو اس کا عضو مخصوص کا سائز رکھا ہے نا، وہ اس کے لیے ٹھیک ہے. اچھا.
اب پاکستان والا یہ کہے کہ نائجیریا والا جو نوجوان ہے اس کے مطابق ہمارا سلسلہ ہو جائے تو ایسا ہونا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ملک والوں کے لیے ہر ماحول کے اعتبار سے اس کا جو سائز بنایا ہے وہ اس کے لیے پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. کم از کم 3 انچ ہونا چاہیے عورت کی سیٹسفیکشن کے لیے. تو ہاں بعض غلط کاریوں کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عضو مخصوص سکڑ جاتا ہے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے تلاؤں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, جیسے حبشی طلا کے نام سے مشہور ہے اور کہا جاتا ہے جی شاہی طلا, کیپسول اندر نفس باہر, یہ سارے کے سارے ایسے الفاظ ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. اس میں زیتون کا تیل بھی استعمال کروایا جاتا ہے. ہم ایک روغن بلسان ہے, بلسان آئل, یہ مدینہ شریف میں مقام بدر سے نکلتا ہے. اچھا. تو زیتون کے تیل میں ملا کر اس کا بھی استعمال کروایا جاتا ہے. وہ پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ساتھ میں مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں ہیں, ان کا اگر ایک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ایک عضو بنایا ہے نا, تو اس کے اندر اس کی طاقت رکھی ہے. اگر ہم انگریزی دواؤں کے استعمال کے بعد کچھ نہ کچھ عضو سائز کا اس عضو کا سائز کچھ زیادہ بھی کر دیں نا, تو اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی, اریکشن ختم ہو جائے گی. اچھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو حصہ جس عضو کا جتنا بنایا ہے تو اسی پر شکر ادا کرنا چاہیے. ٹائمنگ کا کچھ ہوتا ہے ایشو کہ شادی ہوگی اب اتنی ٹائمنگ ہوگی تو وہ بندہ مردوں کی گنتی میں آئے گا؟ نارمل جو ٹائمنگ نیچرلی طور پر بندے کی ہونی چاہیے وہ 3 منٹ سے لے کر 9 منٹ تک ہونی چاہیے. اچھا. اس کے اندر ہو تو اس کا مطلب ہے اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ کو بھی بیماری شمار کیا جاتا ہے. صحیح. ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی ایسی دوائیں دیں 40 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. بھائی ہم انسان ہیں, کوئی جانور تو ہے نہیں. ہاں جی. تو نیچرل جو ٹائمنگ ہے وہ 3 منٹ سے لے کر 9 منٹ تک ہے. اس میں عورت کی سیٹسفیکشن بھی ہو جاتی ہے اور مرد و عورت کا ملاپ بھی ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر کسی کے اندر کمی ہے, یعنی ٹائمنگ وہ اتنی بھی نہیں دے پا رہا, تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے. پھر اس کے معدے کو دیکھا جاتا ہے, اس کے دل دماغ جگر کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے, پھر اس اعتبار سے اس کا علاج کیا جاتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ نیچرل طور پر اس کی ٹائمنگ کو ہم بہتر بنا سکیں. حکیم صاحب, سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہاں پر بڑے بڑے نام نہاد حکیم, کوئی لوہا پھاڑ ہے, کوئی زمین پھاڑ ہے, کوئی چھت پھاڑ ہے, تو وہ سارے اسٹنٹ کر رہے ہیں. زیادہ تر ان میں مارکیٹنگ ہی نظر آ رہی ہے کہ ایک جوان سی لڑکی کے ساتھ شادی بھی کی ہوئی ہے, پھر وہ بتا رہے ہیں لوگوں کہ میرا ایک مجنون ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھیں سارا کچھ ہو رہا ہے, اور ایک اسٹنٹ بنا کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. ان دوائیوں کا استعمال کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کر لینا چاہیے نوجوانوں کو؟ میں تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں سر. عام طور پر اگر ہم بغیر کسی تشخیص کے اور بغیر مرض کو جانے ہر بندے کو ایک ہی دوا دیتے رہیں گے تو وہ 100 قسم کے نقصان کرے گی. اور یہ جو معجون لوہا پاڑ ہے, پلنگ توڑ ہے, عجیب عجیب قسم کے نام آ گئے ہیں. تو عام طور پر لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں اور لوگ ان کو دکھاتے ہیں, اور جب وہ دکھاتے ہیں تو وہ اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں, اپنی صحت بھی برباد کرتے ہیں. حالانکہ اصل مرض کا علاج تو ایسے ہوتا ہے کہ باقاعدہ نبض کے ذریعے سے تشخیص کی جائے اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج کیا جائے. ایگزیکٹلی. آپ دل کے مریض کو بھی وہی دوا دے رہے, جگر کے مریض کو وہی دوا دے رہے, معدے کے مریض کو وہی دوا دے رہے, ہر مریض کو ایک ہی دوا اٹھا کر دیتے رہیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ایسی دواؤں کے اندر طرح طرح کے اسٹیرائڈ ایڈ کیے جاتے ہیں. اچھا. اور اسٹیرائڈ کے ایڈ ہونے کی وجہ سے عارضی طور پر تو بندے کو فرق پڑتا ہے اور بندہ کہتا ہے وہ میں ہٹا کٹا ہو گیا, جوان ہو گیا اور مجھے بڑا اس کا رزلٹ ملا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو طرح طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہر اعتبار سے. تو ایسی ساری کی ساری چیزوں کو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. آپ کن نوجوانوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا صرف خام خیالی ہے یا ان کا وہم ہے کہ ان کو مردانہ کمزوری ہے, وہ فٹ ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جیسے عام طور پہ وہی کہتا ہے یار کیونکہ آپ ذرا راہ پہ جانے تھے واہ پہ جانے, جس نے ابھی شادی کی نہیں, ابھی وہ اس سٹیج میں پہنچا نہیں, اس میدان میں اترا نہیں, لیکن وہ پہلے سے گھبرا رہا ہے, ان کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان کو ذہنی اعتبار سے پختہ ہونا چاہیے. صحیح. اگر آپ کی غذائیں وغیرہ ٹھیک ہیں تو آپ کمزوری کا شکار نہیں ہیں. صحیح. دوسری چیز یہ کہ ایسے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری پیدا ہو سکتی ہے. صحیح. ایک آپ نیند صحیح طریقے سے نہیں کرتے, جس کی نیند کم ہوگی وہ کمزوری کا شکار ضرور ہوگا. صحیح. آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہے تب بھی آپ کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں, مردانہ کمزوری کا. ایسی اگر آپ موٹاپا زیادہ ہو جائے تو موٹاپا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں. شوگر اور بی پی کا مسئلہ مستقل طور پر چلا آ رہا ہو تو وہ کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں. ورنہ نارملی ہمارے ہاں جن چیزوں کو کمزوری کہا جاتا ہے تو وہ کمزوری شمار ہوتی نہیں ہے. اچھا, اپنی ڈائٹ اچھی کر لیں اور ریلیکس ہو جائیں, اپنا معدہ سیٹ کر لیں, ٹھیک ہے, اپنی ڈائٹ کو اچھا کر لیں, نارمل واک کیا کریں, عام غذائیں استعمال کریں, فاسٹ فوڈ وغیرہ سے اور
چٹپٹی غذاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ ہر اعتبار سے مکمل طور. اچھا، ایلوپیتھی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. جیسے لوگ نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور ادویات ان کے نام کا پتہ ہوتا ہے، اس کے کام کا پتہ ہوتا ہے، وہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب آپ کی طرف ہم آتے ہیں، یہاں پہ کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، سامنے فراں برانڈ کی دوائیاں پڑی ہوئی ہیں، معجون پڑے ہوئے ہیں، ادویات پڑے ہوئی ہیں، مکوی قوت باہ کے لیے ہر چیز موجود ہے. سیلف میڈیکیشن الاؤ کرتے ہیں آپ؟ بالکل الاؤ نہیں کرتے. جو اصل حکیم ہے کبھی بھی وہ آپ کو دوا کا نام نہیں بتائے گا. اگر دوا کا وہ نام بتائے گا بھی صحیح تو باقاعدہ آپ کی ہسٹری لے کر، آپ کے مکمل مرض کو، آپ کی علامات کو جان کر، آپ کے مزاج کو پہچان کر وہ نسخہ لکھ کر دے گا یا دوا بتائے گا. اب مثال کے طور پر کسی کو کمزوری کا مسئلہ ہے، اب کمزوری کس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے پہلے تو اس کو جاننا ہے نا. صحیح. اب ایک آدمی گرمی کا مریض ہے مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے، قرآن بھی کہتا ہے شہد میں شفا ہے، لیکن یرکان کے مریض کو استعمال کرا گیا تو وہ چوتھے دن قبر کے اندر پڑا ہوگا. صحیح. اب وہ یہ کہے کہ بھئی میں نے تو شہد کا استعمال کیا ہے. اب کیا ہوا کہ ہے مرض لیکن اس کو غلط طریقے سے ہے، اس میں شہد میں شفا لیکن اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا. صحیح. ایسی کسی بھی دوا کو اگر غلط طریقے سے بغیر مزاج کی تشخیص کے آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ آپ کا نقصان کرے گی. صحیح. اس وجہ سے ایسی تمام معجونات، تمام طلا، تمام دوائیں جو کمزوری کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا کسی بھی دیگر مرض کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جب تک پراپر صحیح طریقے سے تشخیص نہ ہو، اگر ایک بندہ کسی کے پاس جا نہیں سکتا، اپنی تشخیص کروا نہیں سکتا، تو زبان کے ذریعے سے، یورین کے ذریعے سے بھی تشخیص ہوتی ہے. اس سے بیماری کا پتہ چل سکتا ہے. آپ کے اندر جو علامات ہو، اپنی ساری علامات اپنے معالج کو بتائیں کہ مجھے یہ مسائل ہیں، اب اس اعتبار سے کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے اس کا استعمال بتائیں. ایک بندہ کمزوری کا مریض ہے، ساتھ میں شوگر کا مرض بھی ہے، اب وہ یہ کہتا ہے بھائی میں کمزوری کا مریض ہوں. اب حکیم صاحب اس کو اٹھا کر معجون دے دیتے ہیں کہ یہ استعمال کرو. اب اس کے اندر شہد ایڈ ہوتا ہے اور دیگر میٹھی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں تو وہ اس کا اور زیادہ کباڑہ کر دیں گی، نقصان کر دیں گی. تو مرض کی تشخیص کر کے اور اس کی ساری علامات کو سمجھ کر اور پھر اس کو اس کے لیے نسخہ تجویز کرنا اصل اس کو کہا جاتا ہے حکمت کے اعتبار سے. حکیموں کی ماشاءاللہ بڑی شادیاں ہوتی ہیں، آپ کی کتنی شادی ہیں؟ سر میری ایک ہی شادی ہے اور الحمدللہ کبھی دوسری کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اچھا. یہ بھی اللہ کا شکر نہیں تو پھر آپ کسی اچھے حکیم کو چیک کریں کیونکہ نارملی 2 یا 3 شادیاں ہوتی ہیں. حکیم لوہا پاڑ کی بھی ماشاءاللہ شادیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ فخریہ انداز میں آپ کے سامنے بھی آ رہے ہیں. تو مجھے اب لاسٹ میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو مرد ہیں وہ کیسے اچھے حکیم کی تلاش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو ایک بڑی دکان بنا کے یا پبلسٹی جس کی زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں اچھا یار یہ حکیم پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہی پہنچ جائیں، تو وہ پھر کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، بیچارے ہسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں. کیسے ہم حکیم کو کیسے ڈھونڈیں؟ سر پیچھے جو میں نے بات کی تو اس کے اندر یہ بات آ بھی گئی. عام طور پر اصل حکیم اور نقل حکیم کے اندر فرق کرنا آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے. ہاں. کیونکہ آپ ہر گلی کے اندر 4-5 حکماء کو دیکھیں گے جو بیٹھے ہیں. ہاں جی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ باقاعدہ اس کی پڑھائی مکمل ہونی چاہیے، اس کے پاس سند یافتہ ہو، یعنی باقاعدہ کالج سے 4 سالہ جو کورس ہے وہ بھی اس نے کیا ہوا ہو، اس کی پریکٹس بھی اچھی خاصی ہو، اور دوسرا وہ علاج تشخیص کے مطابق کرے. صحیح. تب تو ٹھیک ہے. اگر وہ صرف اپنی دواؤں کو بیچ رہا ہے تو پھر وہ اصل حکیم نہیں ہے بلکہ جعلی حکیم ہے. اصل حکیم ہوتا ہے وہ آپ کی مرض کو پہچانتا ہے. اب ایسے ایسے نسخہ جات ہیں جو لاکھوں کے اندر ہوتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں، امبر اور کستوری والے ہم بھی بنا کر دیتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں اگلے بندے کی مکمل کیفیت دے کر اس اعتبار سے اس کا علاج ہوتا ہے. اگر بغیر کیفیت دیکھے، بغیر مزاج جانے، ایک مزاج تو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک گرم مزاج والا ہے، ٹھنڈے مزاج والا ہے، یہ مزاج اور چیزیں ہیں، انسانی مزاج اور چیزیں ہیں. کسی کے مزاج میں گرمی ہوتی ہے، تری ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، یہ مختلف قسم کے مزاج ہیں. اگر یہ مزاج برابر رہیں تو انسان ٹھیک رہتا ہے. ایک بھی اوپر نیچے ہو جائے تو مزاج خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو اگر مزاج کے مطابق، علامات کے مطابق علاج کرنے والا اگر حکیم ہے تو وہ اصل معالج ہے. اگر کرنے والا نہیں ہے، صرف اپنی پروڈکٹ کو بیچنے والا ہے، اپنی دواؤں کو بیچنے والا ہے، تو وہ اصل حکیم شمار نہیں ہوگا. اس سے بچ کے رہنا. جیسے دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو حکیم کی پہنچ سے دور رکھیں. حکیم صاحب شادی ہوگی، ہم بستری ہوگی، جمعہ ہو گیا، بچہ خوش ہو گیا، ولیمہ بھی ہوگا، برات بھی ہوگی، ماشاءاللہ خوشخبری بھی آ گئی کہ وائف جو ہے اس کی وہ ماں بننے والی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب ہاسپٹل میں پہنچتی ہے تو وہ نارمل ڈلیوری ہو ہی نہیں رہی. جس کا سنتے ہیں سیزیرین ہو گیا، سی سیکشن ہو گیا، کاٹ دیا پیٹ، بچہ نکال لیا، بڑا آپریشن. یہ پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا، اب کیوں اتنا زیادہ ہو گیا؟ اگر ڈاکٹر تھوڑا سا خیال کریں اور وہ اپنا پیسہ بنانے کی کوشش نہ کریں تو آپریشن رک سکتے ہیں. اچھا. دوسری چیز یہ کہ جو
عورت جاتی ہے جس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے اندر برداشت انتہائی کم ہو گئی. اگر تھوڑا سا وہ درد برداشت کر لے تو نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے. اچھا. لیکن ساتھ میں دونوں چیزیں ہیں کہ ڈاکٹر بھی اس کا ساتھ دے اور وہ خود بھی برداشت کرے, پھر نارمل ڈلیوری ہو جاتی ہے اور وہ اتنا مشکل بھی کوئی نہیں ہوتا. آج کل ایسے بھی ڈاکٹر ہیں, ایسی لیڈی ڈاکٹر ہیں جو بالکل نارمل ڈلیوری کرتے ہیں, آپریشن کے قریب نہیں جاتے. ہاں کوئی اگر ایسا کیس آ جائے کہ اس میں مشکل ہو رہی ہو یا بچے کی زندگی کو خطرہ ہو تو پھر اس میں آپریشن کر لیا جاتا ہے. اچھا. لیکن عام طور پر ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہو جائے گا, وہ مسئلہ ہو جائے گا, لیکن تھوڑا صبر سے کام لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تیسری چیز یہ کہ جیسی پریگننسی ہوتی ہے نا, عورتیں بیٹھ جاتی ہیں کہ بھئی ہم نے نہ سیڑھیوں پر چڑھنا ہے نہ نیچے اترنا ہے, ہم نے چارپائی پر بیٹھنا ہے. 9 مہینے کام کاج بالکل بند ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ کریں, اپنے آپ کو چلائے پھرائے رکھیں گے, کام کرتے رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی ڈلیوری بھی آپ کی بالکل نارمل رہے گی. فاسٹ فوڈ کا بہت استعمال کرتی ہیں فاسٹ فوڈ, غذاؤں کا غلط استعمال. جسم کے اندر عورت کے خشکی پیدا زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر خشکی زیادہ پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کا مزاج بنایا, اگر اس مزاج کے اندر رہے گی تو وہ ٹھیک رہیں گے. اور مزاج خراب ہوتا ہے نارملی غلط غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے. فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال, چٹپٹی چیزوں کا زیادہ استعمال, کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال. اگر وہ پریگننسی ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے, اس کے بعد اس کو کون سی خوراکیں ہیں جو زیادہ استعمال کرنی چاہیے 9ویں مہینے تک؟ نارمل جو غذا گھر کے اندر بنتی ہے, روٹی کا استعمال ہو, سالن کا استعمال ہو, اور تھوڑا سا شوربہ بنا کر اگر اس کو استعمال کیا جائے, فروٹ کا استعمال زیادہ ہو, اس کا استعمال کروایا جائے. یہاں پر ضمناً میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ویورر سے کہ جن کے ہاں بیٹیاں ہیں, بیٹے نہیں ہو رہے, تو اللہ کے فضل سے اس کا بھی علاج بھی ہے. جن کی بچیاں نہیں ہیں, اللہ کے فضل سے ان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا مزاج کے اعتبار سے مرد کا عورت کا علاج کیا جاتا ہے, اور اللہ کے فضل سے بیٹا ہو جاتا ہے. دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور. دینے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن اگر علاج کریں گے تو اللہ کے فضل سے بیٹا ہو جاتا ہے. تو نارملی 8 سے 9 مہینے تک جو آپ کی غذائیں چل رہی ہے, جو موسم کے فروٹس وغیرہ آ رہے ہیں, اس کا استعمال کریں. اور اگر نارمل ڈلیوری چاہتے ہیں تو آخری مہینے کے اندر جیسے ہی 9واں مہینہ شروع ہو, خالص بادام کا تیل نکلوا کر اہلیہ کو وہ استعمال کروائیں, گھر والوں کو استعمال کروائیں. 1 سے 2 چمچ 3 چمچ نیم گرم دودھ کے اندر ڈال کر رات کو استعمال کروا لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی نارمل ڈلیوری ہو. اچھا, یہاں بے اولادی بھی ہے, وہ کچھ تو وجوہات مردوں میں ہوتی ہیں, خواتین میں ہوتی ہیں, اس کو ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے. کیا ان کا بھی کوئی علاج ہے آپ کے پاس, بے اولادی؟ بالکل مکمل علاج ہے. عام طور پر جن مردوں کو ایڈوسپرمیا کا مسئلہ ہو, جن کے سپرم بالکل نل ہوں, جن کے ایکٹیو سپرم بالکل نل ہوں, رپورٹ بالکل زیرو شو ہو رہی ہو, تو ڈاکٹروں کے ہاں تو کہا جاتا ہے یہ ناممکن ہے, اس کا علاج نہیں ہو سکتا. لیکن حکمت کے اعتبار سے اللہ کے فضل سے اس کا علاج ممکن ہے. اس میں ٹائم پیریڈ زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن علاج مکمل ہو جاتا ہے. مردانہ بانجھ پن کا بھی علاج ہے اور زنانہ بانجھ پن کا بھی علاج ہے. عورتوں کے اندر کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں, رحم کے اندر رسولیاں بن جاتی ہیں, اس کا علاج کیا جاتا ہے. حیض کے مسائل ہوں, صحیح طریقے سے پیریڈ نہ آ رہے ہوں, تو اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے. لیکوریے کا مسئلہ ہو, رحم کے مسائل, یعنی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے زنانہ بانجھ پن کا مسئلہ آ رہا ہے, تو اس کا مکمل اور پراپر علاج موجود ہے. اچھا, اسموک کا قیم سب بڑا مسئلہ ہے آج کل, اور سانس لینا دشوار ہوا ہے, وہ گلے خراب ہو رہے ہیں, زکام ہو رہے ہیں, آنکھوں کے مسائل ہیں. کیسے گھر میں رہتے ہوئے ہم اسموک سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ عام طور پر اسموک کے اندر نا سر جو مین مسائل پیدا ہوتے ہیں, دمے کا مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, کھانسی کا, نزلہ زکام کا مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, آنکھوں کے اندر جلن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماسک کا استعمال ایسے ماحول کے اندر بہت ضروری ہے. ماسک کا استعمال کریں. آنکھوں میں جلن ہو تو ٹھنڈے پانی کا آنکھوں پر چھڑکیں. گھر کے اندر جائیں تو اپنے ہاتھ کو, اپنے منہ کو اچھے طریقے سے دھوئیں, کلی کریں. اور ساتھ میں ایک آسان سا قہوہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر اس کو استعمال کریں گے تو آپ گلے کی جملہ امراض سے بھی, اور اسموک کی اگر آپ کے اوپر کوئی ایسے یعنی نقصان دہ اثرات آپ کے جسم پر پڑ گئے تو اس سے بھی آپ مکمل طور پر بچے رہیں گے. تو اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے پودینہ, سونف اور ملٹھی. یہ 3 چیزیں ہیں. ان کا قہوہ بنا کر آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں, گھر والوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں, بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا قہوہ استعمال کریں گے, اللہ کے فضل سے آپ تمام قسم کی بیماریوں سے اور خاص طور پر اسموک کے برے اثرات سے مکمل طور پر محفوظ رہیں گے. زبردست ہو گیا. لاسٹ میں جناب ایک آخری سوال ہے, وہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا. سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو لوگ زیادہ تر شادیاں جو ہیں وہ سردیوں میں ہی کرتے ہیں. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, کون سا موسم جو ہے وہ شادی کے لیے بیسٹ ہے؟ سر موسم تو سارے ہی بیسٹ ہوتے ہیں. اچھا. لیکن سردیوں کے اندر ذرا ماحول زیادہ اچھا ہو جاتا ہے موسم کے اعتبار سے. ہمارے آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں تو اس میں لوڈ شیڈنگ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو سردیوں کے اندر زیادہ اچھا ہوتا ہے, خاص طور پر یہ جو موسم چل رہا ہے. بہت سارے ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں. عام طور پر نومبر سے شادیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری. تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن میں زیادہ شادیاں بھی کی جاتی ہیں. لیکن خاص طور پر اپنی صحت کو, اپنی طاقت کو, اپنی قوت کو سامنے رکھتے ہوئے
اس اعتبار سے فیصلہ بھی کریں، اور اگر آپ کمزور ہیں کسی اعتبار سے بھی تو پہلے اپنا پراپر علاج کروا کر اس کے مطابق آپ شادی کی ترتیب بنائیں، تاکہ شادی کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو اور بیوی کے سامنے آپ کو شرمسار ہونا نہ پڑے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اور جناب نوجوانوں کے لیے اور خواتین کے لیے یہی پیغام ہے کہ ڈپریشن نہیں لینا، ٹینشن نہیں لینی ہے، کھلے دل سے شادیاں کریں، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو پھر حکیم صاحب موجود ہیں، اور حکیم آپ نے تلاش کرنا ہے اچھا مستند کوالیفائڈ، جو آپ کو اسٹیرائڈس پہ نہ لگا دے، آپ کی وہ جو مسئلہ ہے مزید بڑا مسئلہ بن کے آپ کے سامنے نہ آئے۔ اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، انجوائے کریں اپنی لائف کو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی اور آج کے مہمان حکیم محمد اسماعیل صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔